السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو میرے دوست؟ امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے۔ عاشی نے پوچھا، تم مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھو گے؟ مجھے اپنی بیوی نہیں بناؤ گے؟ عمرو درویش نے کہا، اگر یہ شرط ہے تو میں اسے قبول نہیں کروں گا۔ لوگ کہیں گے کہ میں نے اپنا فرض تمہیں حاصل کرنے کے لیے ادا کیا ہے۔ میرا گھر جہاں میری ایک بیوی موجود ہے تمہارے قابل نہیں۔ عاشی، میں سپاہی ہوں، میرا گھر میدان جنگ ہے۔ مجھے اپنی بیوی کی صورت دیکھے 3 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے۔ تم اگر اس لیے میری بیوی بننا چاہتی ہو کہ میں تمہارے پسند کا مرد ہوں تو تم مایوس ہوگی۔ تمہاری محبت اور تمہاری دعائیں اس تیر کو نہیں روک سکے گی جسے میرے سینے سے پار ہونا ہے۔ تم مجھے اپنی خواہش بتا دو۔ عاشی نے کہا، میں ذلت اور خواری کی اس زندگی سے آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ مجھے تمہاری مدد اور سہارے کی ضرورت ہے۔ بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا۔ اگر زندہ رہا تو تمہیں پوری مدد اور سہارا دوں گا، عمرو درویش نے کہا۔ باہر یہ آواز سنائی دی کہ آخر وہ گیا کہاں؟ یہ وہی 3 لوگ تھے جو عمرو درویش کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، وہ لمبی داڑھی والا آدمی آگ کا بھید جان گیا ہے شاید۔ دوسرے نے کہا، اب یہ دیکھنا ہے کہ عمرو درویش نے اس بھید پر پردہ ڈالا ہے یا اس آدمی پر۔ ایک آدمی نے کہا، عاشی کس مرض کی دوا ہے؟ کیا وہ عمرو درویش کے دل کا حال معلوم نہیں کر سکتی؟ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ یہ لڑکی بھی عمرو درویش کی سازش میں شریک ہو گئی۔ اگر کوئی سازش ہے اور عاشی اس میں شریک ہے تو اس کے متعلق وہی حکم ہے کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ کیا تم اتنی قیمتی چیز کو یوں ضائع کر دو گے؟ دوسرے نے کہا، اسے اڑا لے جائیں گے اور کسی دولت والے کو منہ مانگے داموں میں یہ ہیرا دے دیں گے، بیچ دیں گے۔ وہاں یہ باتیں ہو گئی، عاشی کو قتل کرنے کو دفن کر دیا جائے، یہ سب بتا دیا جائے گا کہ ہم نے عاشی کو قتل کر دیا اور کہیں پہ دفن کر دیا۔ تینوں نے ایک دوسرے کو ایسی نظروں سے دیکھا جیسے تینوں کی آپس میں سہمتی ہو گئی ہو کہ ہاں ٹھیک ہے، ایسے ہی کریں گے۔ اگر وہاں پہ پوچھا جائے گا تو یہی جواب دینا ہے کہ ہم نے اسے قتل کر کے کہیں دفن کر دیا۔ لوگوں میں عمرو درویش پر نظر رکھنے والے اور اس کی مدد کرنے والے سوداری جاسوس بھی تھے۔ ان کی تعداد 5-6 سے زیادہ نہیں تھی۔ اب یہاں پر یہ ساری باتیں چلی رہی تھی کہ وہ تینوں اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے۔ اب تینوں نے یہ طے کر لیا کہ عاشی کے ساتھ کون رہے گا دوسرے دن اور عمرو درویش کے ساتھ کون رہے گا۔ یہ سارا اسکیم بنا کر کے وہ تینوں ایک دوسرے کو راضی کر لیا کہ ہاں چلو ٹھیک ہے، تم عمرو درویش کے ساتھ رہنا، میں عاشی کے ساتھ رہوں گا۔ علی بن سفیان نے کہا، 4 آدمی کافی ہوں گے، میں عمرو درویش کے ساتھ ہوں گا۔ تم سب نے ان 3-4 آدمیوں کو پہچان لیا جو عمرو درویش کی حمایت میں بول رہے تھے۔ یہ تمہارے علاقے کے وہ مسلمان ہیں جو سودانیوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ عمرو درویش نے مجھے انہی کے متعلق بتایا کہ وہ قاتلوں کے گھیرے میں ہیں، انہیں نظر میں رکھنا، ضرورت پڑے تو ختم کر دینا، لیکن زندہ پکڑنا بہتر ہوگا۔ اس وقت علی بن سفیان ایک مسجد میں بیٹھے تھے، امام اسی مسجد کے تھے۔ علی بن سفیان نے اپنا بہروپ اتار دیا تھا۔ انہوں نے مسجد میں ہی رات کے لیے اپنے آدمیوں کو مختلف کام بانٹ دیے اور کہا، مجھے جو شک تھا وہ صحیح ثابت ہوا ہے۔ مجھے امید ہے کہ رات کو بھی مجھے کامیابی ملے گی، اللہ نے چاہا تو۔ ابھی سورج تھوڑا غروب ہونے کے پہلے اس پہاڑی پر جو عمرو درویش نے علی بن سفیان کو دکھائی تھی ایک آدمی چڑھ رہا تھا۔ بہت احتیاط سے چڑھ رہا تھا، ادھر ادھر دیکھتے بھی جا رہا تھا اور اوپر جا رہا تھا۔ دوسری طرف سے 2 آدمی اس کی طرح جھکے اوپر جا رہے تھے اور ایک اور آدمی کسی اور طرف سے اوپر جا رہا تھا۔ یہ آدمی جب اوپر چلا گیا تو رینگ کر ایک بہت بڑے درخت تک پہنچا، ادھر ادھر دیکھا اور درخت پر چڑھنے لگا۔ 2 آدمی ایک بہت بڑے پتھر کے عقب میں بیٹھ گئے، پیچھے بیٹھ گئے۔ یہ جگہ درخت سے دور نہیں تھی۔ چوتھا آدمی بھی اوپر چلا گیا اور ایک موزوں جگہ چھپ گیا۔ جو آدمی درخت پر چڑھا تھا وہ اوپر ایک موٹے ٹہن پر، ٹہنی جو ہوتی ہے ڈال ہوتی ہے، اس طرح بیٹھ گیا، ٹانگیں اوپر کر کے سکوڑ لی۔ شاخیں اور پتے اتنے گھنے تھے کہ یہ آدمی نیچے سے نظر نہیں آ سکتا تھا۔ وہ آہستہ سے ایک پرندے کی طرح بولا جیسے کوئی چڑیا بولتی ہے، اور اس آواز میں کئی لوگوں کی آوازیں مل گئی۔ سورج پہاڑی کے عقب میں اتر گیا تھا اور 3 آدمی اکٹھے پہاڑی پر چڑھتے جا رہے تھے۔ ان کے پاس آگ جلانے کا سامان اور مٹی کے برتن میں آتش گیر مادہ تھا۔ ان کے پاس لمبے خنجر بھی تھے۔ شام کا دھندلکا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ ان 3 آدمیوں کا انداز ایسے تھا جیسے انہیں کسی بھی طرف سے کوئی خطرہ نہیں۔ وہ باتیں کرتے جا رہے تھے۔ ان کی باتیں ان 4 آدمیوں کو سنائی دینے لگی جو پہلے سے وہاں چھپے بیٹھے تھے۔ وہ پوری طرح چھپ گئے۔ وہاں سے دور نیچے عمرو درویش کا خیمہ تھا جو شام کے اندھیرے میں نظر نہیں آتا تھا۔ خیمے کے باہر گاڑے ہوئے 2 شعلے جو مسال کے تھے وہ دکھائی دے رہے تھے۔ خدا کا ایلچی تیار ہو گیا ہے، ان 3 آدمیوں میں سے ایک نے ہنس کر کہا جو بعد میں اوپر آئے تھے۔ سامان کھول کر تیار کر لو، آج میرا دل کسی اور طریقے سے دھڑک رہا ہے، ایک نے کہا۔ دوسرے نے کہا، اس کے اندر کوئی وہم بیٹھ گیا ہے۔
کیا تم محسوس نہیں کر رہے کہ آج کچھ گڑبڑ ہے؟ ایک نے کہا میں بھی کچھ گڑبڑ اس آدمی کی وجہ سے محسوس کر رہا ہوں جس نے ایک آنکھ پر سبز پٹی باندھ رکھی تھی۔ ان میں سے ایک نے کہا گھبراؤ نہیں، ہم طور کا جلوہ دکھا کر سب کے وہم دور کر دیں گے۔ اگر لوگ مان گئے تو اس ایک آدمی کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ تم اپنا کام کرو، وقت تھوڑا رہ گیا ہے، اندھیرا گہرا ہو رہا ہے۔ ایک آدمی نے مٹی کے برتن کا منہ کھول کر تیل کی طرح کا سیال زمین پر اڑیل دیا۔ جگہ چونکہ پتھریلی تھی اس لیے یہ مادہ جذب نہ ہو سکا۔ اس سے ذرا دور ہٹ کر ایک آدمی نے چھوٹا سا دیا جلا کر بڑے پتھروں کے درمیان رکھ دیا تاکہ دور سے اس کی لو نظر نہ آ سکے۔ اس کی روشنی میں تینوں آدمی نظر آ رہے تھے۔ ایک نے کہا اب ادھر مشال پر نظر رکھو، جیسے ہی مشال اوپر نیچے حرکت کرے یا تیل پر پھینک دو، لوگوں کو طور کا جلوہ نظر آ جائے گا۔ یہ انتظام بڑے درخت کے نیچے کیا گیا تھا جس پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ نیچے تینوں آدمی اکٹھے کھڑے ہو گئے۔ اس نے جھنگر کی آواز پیدا کی، ایک بہت بڑے پتھر کے پیچھے سے بھی جھنگر کی آواز سنائی دی۔ تینوں آدمی بے پرواہ ہو کے کھڑے رہے۔ اچانک اوپر سے ایک آدمی ان تینوں میں سے ایک آدمی کے کندھوں پر گرا۔ نیچے والا آدمی اوپر والے کے نیچے آ گیا۔ دوسرے دو بری طرح گھبرا گئے اور ادھر ادھر ہوئے۔ ذرا سی دیر میں تین آدمی مختلف اوٹوں سے اٹھے اور ان دونوں پر جھپٹ پڑے۔ انہیں خنجر نکالنے کی مہلت نہ ملی۔ ان میں سے جو آدمی اوپر والے کے نیچے پڑا تھا وہ قوی ہیکل تھا، بہت موٹا تھا، لمبا تڑنگا تھا۔ اس نے اوپر والے کو لڑکا دیا۔ علی بن سفیان نے کہا تھا کہ انہیں زندہ پکڑنا ہے، مگر اس آدمی کو ہلاک کرنا ضروری ہو گیا، مرڈر کرنا ضروری ہو گیا۔ جو آدمی اس کے اوپر گرا تھا اس نے خنجر نکالا اور اس قوی ہیکل آدمی کے دل میں اتار دیا۔ دوسرے دو آدمیوں کو ان رسیوں سے باندھ دیا گیا جو اسی مقصد کے لیے ساتھ لے جائی گئی تھی۔ عمر درویش کے خیمے کے باہر لوگ جمع ہو گئے تھے۔ ان میں علی بن سفیان بھی تھا، اس کے ساتھ مصری فوج کے چھاپہ مار بھی خاصی تعداد میں تھے جو اس علاقے میں مختلف بحروپ میں رہتے تھے۔ انہیں دن کے دوران اکٹھا کر لیا گیا اور بتا دیا گیا تھا کہ آج کیا کرنا ہے۔ ان میں چند ایک گھوڑے پر سوار ہو کر آئے تھے، ان کے پاس ہتھیار بھی تھے، اور کچھ پیدل آئے تھے۔ عمر درویش پر نظر رکھنے والے اور اس کی مدد کرنے والے سوڈانی جاسوس بھی تھے۔ ان کی تعداد 5 سے 6 تھی۔ علی بن سفیان نے انہیں پہچان لیا تھا، وہ بھی مرنے مارنے کے لیے تیار ہو کر آئے تھے، لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کے مد مقابل کتنے آدمی ہیں۔ عاشی اپنے مخصوص طلسماتی لباس اور چوغے میں باہر نکلی۔ اس نے اداکاری کی، وہی جو ہمیشہ ہوتا تھا، مشالوں کی روشنی میں ہاتھ پھیلایا، باہیں پھیلائی، پھر بولا۔ اس کے بعد میں عمر درویش بھی آیا، قالین بچھی، اس پہ بیٹھ گیا۔ اے خدا کے مقدس ایلچی جس کا احترام ہم سب پر فرض ہے، عاشی نے کہا، انسانوں کا یہ گروہ طور کا وہ جلوہ دیکھنے آیا ہے جو خدائے عز و جل نے موسیٰ کو دکھایا تھا، اور جنات بھی جن سے میں ہوں طور کا جلوہ دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ عمر درویش نے کہا کیا ان سب کو شک ہے کہ میں خدا کا جو پیغام لایا ہوں وہ برحق نہیں ہے؟ ایک آدمی نے کہا اگر گستاخی ہو تو مجھے بخش دینا اے خدا کے بھیجے ہوئے ایلچی، طور کا جلوہ دکھا کر ہم گنہگاروں کے دلوں سے سارے شک نکال دے۔ علی بن سفیان نے اس آدمی کو دیکھا، اسے وہ پہچانتا تھا، وہ عمر درویش کے ساتھ کا آدمی تھا۔ علی بن سفیان نے آگے آ کر کہا ہاں مقدس ہستی، ہم شک میں ہیں، ہمیں طور کا جلوہ دکھا، اور اگر یہ لڑکی جنات میں سے ہے تو اسے کہے کہ تھوڑی سی دیر کے لیے غائب ہو جائے، پھر ہمارے دل سے جو شک ہے وہ سب ختم ہو جائے گا۔ عمر درویش نے درخت والی پہاڑی کی طرف اشارہ کر کے کہا ادھر دیکھو، اندھیرے میں تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اس نے زمین سے ایک مشال اکھاڑی اور بلند کی۔ اس نے اونچی آواز میں کہا خدائے ذوال جلال، تیرے سادہ اور جاہل بندے شک کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، انہیں وہی جلوہ دکھا جو تو نے موسیٰ کو دکھایا تھا اور جس سے فرعونوں کے نشیمن کو جلایا تھا۔ اس نے مشال دائیں بائیں لہرائی، پھر اوپر کر کے نیچے کی، مگر پہاڑی پر کوئی شعلہ نمودار نہ ہوا۔ عمر درویش نے ایک بار پھر مشال کو اوپر سے نیچے کو لہرایا، مگر پہاڑی پر چھوٹا سا ستارہ بھی نہ چمکا، مگر پہاڑی پر کوئی چھوٹا سی چنگاری بھی نہ دکھائی دی۔ پہاڑی پر عمر درویش کا ایک آدمی مرا پڑا تھا اور 2 رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ علی بن سفیان کے 4 آدمیوں کے قبضے میں تھے۔ انہیں وہاں سے عمر درویش کی مشال کی حرکت نظر آ رہی تھی۔ کسی نے کہا آج کسی کو طور کا جلوہ نظر نہیں آئے گا۔ سب نے زور سے کہا لگایا اور ہنسنے لگ گئے۔ آج طور کا جلوہ نظر نہیں آئے گا۔ علی بن سفیان نے بلند آواز سے کہا۔ وہ عمر درویش سے مخاطب ہوا، عمر درویش
اگر تو آج پہاڑی سے شعلہ اٹھا دے تو میں خدا کے بجائے تیری عبادت کروں گا۔ ایک آدمی نے خنجر نکالا اور علی بن سفیان کی پیٹھ کی طرف سے آگے گیا۔ وہ 2-4 قدم آگے گیا ہوگا کہ پیچھے سے ایک بازو اس کی گردن کے گرد لپٹ گیا۔